أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کی طرف سے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر تیرے پاس آیا، اور یہ بات بالکل صحیح اور سچی ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بات کی۔ اب چونکہ فرعون تو پوری بنی اسرائیل کا دشمن بھی تھا اور ایذا و تکلیفیں بھی پہنچاتا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لوگوں کا پروردگار کہلاتا تھا، اور اس زمانے میں فرعون کی حکومت کے اوپر، مصر کی حکومت کے اوپر جو بھی فرعون آتا تھا وہ فقط بادشاہی نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگوں کو اپنا معبود کہلواتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں تم کو کھانا پینا دیتا ہوں، تو لہذا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون جو ہے میں تمام جہانوں کا پروردگار ہے، فقط میرا نہیں، میرا تیرے بعد پوری مخلوق کا پروردگار ہے، اس کی طرف سے میں پیغمبر بن کر آیا۔ اب جب پیغمبر کی بات سنی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان ارسل معي بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے اور جو ظلم کر رکھا ہے، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ میں اس کو ایسی جگہ پر لے جاؤں جہاں وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اب چونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور کہلواتا تھا، اب جب رسول رب العالمین کی بات سنی تو فرعون بھڑک گیا کہ میرے سوا بھی کوئی پروردگار ہے، میرے سوا بھی کوئی رب ہے کہ جس کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا۔ چنانچہ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کی بات بڑی مضبوط بھی ہے، قوت والی بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان کے اوپر ایسی آسان دلیلیں جاری کر دیتا ہے، بلواتا ہے کہ بدھو سے بدھو انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے فرعون نے دیکھا کہ کہیں موسیٰ آگے دلیلوں کے ذریعے سے ایسا نہ ہو کہ میری تمام جو درباری موسیٰ کی بات سے متاثر ہو کر جو موسیٰ پر ایمان جائے۔ اس لیے ہمیشہ دشمن کا ایک چال ہوتی ہے کہ جب وہ ہارنے پر آتا ہے یا سامنے والے کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر ذاتیات کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کہ کل تک تو ایسا تھا ویسا تھا اور آج نبی بن کر آ گیا، جیسے کہ ہمارے لوگوں کی بھی عادت ہے کہ وہی کل تک تو ایسے ایسے دھندے کرتا تھا، آج جو بڑا صوفی بن کر آ گیا، اگلی پچھلی باتوں کے تانے دیا گئے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور تو ظاہر میں نہیں تھا، لیکن فرعون نے جب جو ہے یہ سنا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر بن کر آیا ہوں تو فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کے رہائی کا چھٹکارے کا مطالبہ کرتا ہے، کیا وہ دن تو بھول گیا کہ تو نے میرے گھر میں پرورش پائی، بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو یعنی ہمارے آدمی کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرعون جو ہے ذرا مس گائیڈ کر رہا ہے، میری پٹری کو بدل رہا ہے اور اپنی چال چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، نہیں، اپنی صفائی کرنے کے بجائے کیا کہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو ہے فرعون بالکل صحیح ہے کہ میں تیرے گھر پر پرورش پائی، میں تیرے گھر میں بڑا ہوا،
اور ایک مدت تک میں شاہی محل میں بھی رہا، اور مجھے یہ بھی جو اقرار ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے یعنی ان سمجھ کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جو نادانستہ جو مجھ سے قتل ہوا، اور میں اس خوف سے چلا گیا۔ لیکن خدا کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کی پوری روایت ایک لفظ میں سنائی کہ میں سفر میں چلا تو میرے پاس کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، کوئی جو ہے مجھے رہبری کرنے والا بھی نہیں تھا، میرے پاس کھانا پینا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو پیر میں چپل اور جوتے بھی نہیں تھے۔ اتنی بے کسی اور مجبوری کے عالم میں مصر کو چھوڑ کر گیا، لیکن جو ہے اور ایسی مجبوریوں کی حالت میں تیرے گھر میں میری پرورش بھی ہوئی، یہ بھی مجھے اقرار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مجبوریوں کو ختم کر کے مجھے نبوت کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمہ ہے۔ تو لہذا اگر مجھ سے پہلے کوئی قصور ہوا ہے تو مجھے ایک آدمی کی وجہ سے تو میری پوری قوم کو سزا دینا چاہتا ہے، یہ حضرت انسان کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرعون کے سامنے کہی، اور پھر کہا کہ جو ہے تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور ان کے اوپر ظلم کرنا بند کر دے اور میرے ساتھ کر، تاکہ میں ان کو دوسری جگہ پر لے جا کر جو ہے ان پہ صحیح تربیت بھی کروں اور وہ اللہ کی عبادت بھی کریں۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک اللہ کے معبود ہونے کا اظہار کیا کہ ایک ہی پورے تمام جہاں کا ایک ہی پروردگار ہے، تو اب جو ہے فرعون نے اپنی چال کی بنیاد کے اوپر موسیٰ کی باتوں کو سننے کے بجائے یا سچ کہنے کے بجائے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اس نے کیا کہا کہ تو نے ہماری یہاں تربیت پائی ہے اور میں تیرا مربی ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو کہا، یعنی تانا دیا۔ تو اس کے معنی صرف اسی قدر نہیں ہے کہ بلکہ اس کی تہ میں ایک عقیدہ کام کر رہا تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت جو ہے مصر کی سلطنت کا قاعدہ کیا تھا کہ جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ جو ہے جو ہے ان کی اصطلاحوں میں بہت سے معبود انہوں نے گھر رکھے تھے، اس میں ایک رات ہے یعنی سورج، تو جو سورج کا اوتار ہوتا تھا وہی جو ہے مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، اور اس کو فرعون کے لقب سے لوگ یاد کرتے تھے۔ اور مصر کے عقیدے کے مطابق پوری کائنات کی تربیت کرنے والا راہ ہوتا ہے، یعنی سورج کا اوتار۔ تو مصر جو فرعون اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتا تھا، مطلب یہ کہ مربی تو میں ہوں، تربیت کرنے والا میں، اور پھر دوسرا تمام جہانوں کا رب کہاں سے آ گیا، مربی کہاں سے آ گیا، یہ گویا کہ یقین دلانا چاہتا تھا اپنے درباریوں کو۔ اس لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جو ہے فرعون جو ہے صحیح بات کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا جو ہے فرعون کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں، لہذا میری پوجا ہونی چاہیے، میری عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں راہ کا یعنی سورج کا اوتار ہوں، میرے اندر اس کی ساری طاقت آ گئی ہے۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق راہ جو ہے وہ ایسا دیوتا ہوتا ہے کہ جو پوری کائنات کی تربیت کرتا ہے، لہذا میں پوری کائنات کی تربیت کرنے والا میں ہوں، اور موسیٰ تو دوسرا رب کہاں سے لے آیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے فرعون نے یہ بات کہی۔ چنانچہ اس نے یہ ایسی بات کیوں کہی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دباؤ پڑے، اور اس طریقے سے جو ہے کسی طریقے سے میرا چھٹکارا ہو جائے، فرعون یہ سمجھتا تھا۔ لیکن جب بات صحیح بنتے نظر نہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے بات کا رخ بدل دیا، اور کہنے لگا کہ جو ہے فرعون کہ جب میرے سوا کوئی اور خدا ہے تو اس کا ثبوت پیش کر۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھ میں یقین اور صحیح ایمان کی گنجائش ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے، جس کے قبضے قدرت میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں تمام مخلوقات جو ہے وہ اس کی تربیت کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تشریح کی کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے، آسمانوں پر جو کچھ ہے، زمین کے نیچے کچھ ہے،
ان تمام کا مربی جو ہے وہی رب العالمین ہے، اور میں اسی کی طرف سے جو ہے رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت آسان انداز کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ فرعون نے تو یہی کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے، یعنی کون ہے یہ بھی نہیں کیا، کیا چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے اس کے جواب یہ کہا کہ وہ آسمان اور زمینوں اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا رب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تیرے اندر جو قدرت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کر کے بتا۔ چنانچہ فرعون نے سنا تو درباریوں کی جانب اس نے جو ہے کہا الا تستمعون، دیکھو موسیٰ کیسے جو ہے پاگل جیسی باتیں کر رہے، سنتے ہو تم؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کا رخ پھیرنے کے لیے ایک حقارت کے انداز میں، جیسے جو ہے کوئی آدمی جیسی ویسی باتیں کرتا ہے کم عقلی کی، کیونکہ دیکھو سنتے ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے یہ انداز اختیار کیا، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دماغ کی خرابی بتلانا چاہتا تھا اپنے درباریوں کے سامنے، اور کہا کہ دیکھو میں برسوں سے تمہارا رب ہو کر اٹھتا چلا ہوں، تمہاری ساری ضرورت جو کرتا ہوں، اور موسیٰ کو لے کے کہتے ہیں رب العالمین ہے، تمام کائنات کا پروردگار، کیا تم سنتے ہو نا؟ درباریوں کو ایک حقارت کے انداز میں کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو اس تعجب اور حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ چنانچہ فرعون نے جب کہا وما رب العالمین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم میری بات کے اوپر یقین رکھتا ہے تو وہ زمین و آسمان اور تمام چیزوں کا مالک ہے اور اسی کا پروردگار ہے۔ تو فرعون نے اس کے جواب میں جو ہے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پیغمبر جو تمہارے پاس بن گیا وہ پاگل معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک چاپ پڑا گیا اور کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، بلکہ مشرق و مغرب جس کا تو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مشرق و مغرب کا بھی وہ مالک ہے اگر تیرے اندر عقل ہے۔ وہ موسیٰ کو کم عقل بتانے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا بہت نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اگر تجھے عقل ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے کائنات کے اندر غور و فکر کر کے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر عقل اور سمجھ ہو، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہی کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے اشارہ کر دیا کہ تیرا بھی وجود اور میرا بھی وجود اور تیرے باپ داداؤں کا بھی وجود، تمام چیزوں کا وجود جو ہے اس ایک اللہ کی ذات کی طرف سے، اسی نے ہم کو وجود بخشا تو ہم دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو پہلے کہاں تھا؟ پھر تجھے پیدا کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ تو بھی ختم ہو جائے۔ تیرے باپ دادا کہاں تھے؟ وہ پیدا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو مالک ہوگا وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ جو ہے فرعون نے جب یہ ایسا جواب موسیٰ کی طرف سے سنا جس کا جواب فرعون کے پاس نہیں تھا، تو درباریوں سے کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا پیغمبر پاگل ہے۔ کفار مکہ نے بھی جب قرآن پاک کو سنا اور قرآن کا جواب ان کے پاس نہیں آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا شاعر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے بہت بڑا شاعر۔ کبھی تو یہ کہا کہ بہت بڑا پاگل ہے، کبھی تو کہا بہت بڑا جوتیش اور نجومی ہے۔ یہی باتیں جو ہے فرعون مکہ کی کافروں نے بھی کہی تھی۔ تو ہر نبی کو ان کی قوم نے جب ان کے پاس جواب نہیں پڑا تو ایسی سوچ میں کیا یہ تو پاگل ایسی بکواسیں کیا کرتا ہے، پاگل آدمی جیسے بکواس کرتا ہے ایسے بکواس کیا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ موسیٰ کی بات میں ایسی جان تھی اور ایسی قوت تھی کہ درباریوں کو ایک دم سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ لہذا فرعون نے یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پیغمبر جو تمہارے پاس کہتا ہے میں رسول ہوں پاگل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب فرعون سے جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا کہ یہ بہتر ہے کہ اس کو اور زیادہ اچھے پیرانے میں اس کو بات سمجھا۔ چنانچہ جو اس وقت آپ نے یہی کہا کہ مشرق اور مغرب کا مالک بھی وہی ہے، جو میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، تیرے باپ دادا اور سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی نرم انداز کے اندر میٹھی زبان کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ کو بھی کیا کہا تھا؟ قولا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ دیکھو نرمی سے بات کرنا، وہ تمہیں بھڑکانے کی بہت کوشش کرے گا لیکن نرمی کے ساتھ بات کرنا تاکہ اس کو جو ہے
اس لیے کہ جو ہے ایک آدمی کسی کے پاس پیسے مانگتا ہو اور سامنے والا دھیان نہیں دیتا تو لڑائی کر دیتا ہے تاکہ پھر ملاقات ہی نہ ہو، تو ایسے کر دیتے ہیں۔ تو ایسے فرعون بھی یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ غصے میں آ کر یہاں سے چلے جائے یا کوئی لڑائی ہو جائے تاکہ پھر بات ختم ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود کہ آپ کے جذبات بڑے اونچے تھے، آپ کے اندر قوت اور طاقت بھی تھی، لیکن آپ نے بہت ہی نرم انداز کے اندر اور میٹھی زبان سے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو فرعون جو ہے آپ کے ساتھ مکالمہ کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جو ہے فرعون سے یہ بھی نہیں بن پڑا تو اپنی قوم کو بھڑکانے کے لیے کیا کہا، فما بال القرون الاولی، اگلے لوگ جو ہمارے باپ دادا گزر گئے ان کا کیا حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کی حالت میں گئے تو وہ یہ سمجھا موسیٰ یہی کہیں گے وہ جائیں گے، لہٰذا میری قوم پوری ان سے ناراض ہو جائے گی اور جو ہے موسیٰ کو کے ساتھ لڑ کر جو اس کو بھگانے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسے فرعون نے جب کوئی بھی جواب نہیں بن پڑا تو کہا فما بال القرون الاولی، اگلی قوموں کا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا جو ہے علم میرے پروردگار کے پاس ہے جو کتاب میرے لوح محفوظ میں موجود ہے، لہذا ان کا کیا حال ہے، نہ اس سے تجھے واسطہ ہے نہ مجھے واسطہ ہے، ان کا حال ان کے ساتھ رہے گا اور جو کچھ ان کا معاملہ ہوگا وہ خدا کے ساتھ ہوگا، میرا اور تیرا معاملہ ابھی جو ہے نبوت کو ماننے کا ہے۔ تو فما بال القرون الاولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے جواب دینے کے اس کو ایک ہی بات سے خاموش کر دیا۔ چنانچہ جو ہے عام طور پر لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جب بات بند نہیں پڑتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ایسی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مخالف بن جائیں یا لوگ دشمن بن جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے بھی یہی سلوک کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا کہنے کے بعد پھر آگے کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہے، میرے اور تیرے باپ دادا کا حال کیا وہ اس کو مان، تو اس کو بات کو چھوڑ، لیکن میرا پروردگار ایسا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خدا کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ بتایا اور کہا کہ دیکھو یہ زمین سے جو سبزہ نکلتا ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، حضرت موسیٰ نے یہ زمین یہ میری اور تیری نہیں، تو اللہ نے بچھونا بنایا ہے ہمارے، اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا، ہم اسی سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں اور زمین ہل بھی نہیں سکتی۔ اور پھر فأخذنا من السماء ماء، اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ ایسے دلائل کے ذریعے سے فرعون کو خاموش کر۔ اب چونکہ فرعون سے کچھ بن نہیں پڑتا تھا اس لیے وہ اپنے درباریوں سے کچھ کہلوانا چاہتا کہ تم بھی کہو۔ چنانچہ جو چاپلوس اور چوکدار لوگ ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے، وہ چاہے سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ آقا یا ہمارا بادشاہ غلط بول رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں ملاتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے۔ ایسے چاپلوسوں کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، جیسے کہ بہت سے لوگ مال والوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، عہدے داروں کی چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو فرعون اپنے درباریوں کے سے کچھ کہلوانا چاہتا تھا، چنانچہ جو ہے کچھ درباری بولے کہ جو ہے اے ہمارے بادشاہ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اپنے جادو کے ذریعے سے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنایا اور اس کے ذریعے سے ہمارے ملک کو ہم سے ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو واقعہ ہو بالکل غلط، لہذا اب کام یہ کرو کہ اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرو پورے ملک سے، اور قالوا ارجع، اس کو مہلت دو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ۔ تو لہذا جو موسیٰ سے فرعون سے کچھ بھی بن نہیں پڑا تو اپنے درباریوں کی حمایت حاصل کر کے حضرت موسیٰ کو بہت بڑا جادوگر بنایا، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر فرعون نے اپنے پورے ملک کے اندر یہ اعلان کیا کہ پورے ملک میں جتنے بھی بڑے بڑے ماہر اور بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ تمام کی تمام جمع ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تم سے جادو کے ذریعے سے مقابلہ کریں گے، بتاؤ کون سے دن کریں گے؟ یوم الزینۃ ویحشر الناس ضحیٰ۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو جو ہے تمہاری جو عید کا دن ہے، تہوار ہے، جس میں فرعونیوں کے تہوار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تمام کے تمام شہر سے باہر جمع ہوتے تھے اور 3 دن تک اپنا تہوار منائے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو ہے چلو اچھا، تمہارے تہوار کے دن جو ہے تمہارے تمام جادوگروں کو بلاؤ،
لیکن کوئی رات میں نہیں، صبح کے وقت میں نہیں، بلکہ بالکل اس وقت میں جب کہ سورج سر پر ہو، تاکہ ہر ایک کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کیا ہوگا۔ وہاں یحشر الناس ضحیٰ، چنانچہ فرعون نے جو پورے ملک کے دل اعلان کروایا، اور اعلان کرنے کے ذریعے سے جو تمام بڑے بڑے جادوگروں کو مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے جادوگر جو جمع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 جادوگر جمع ہوئے موسیٰ کے ان جو معجزہ کا مقابلہ کرنے کے، اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے یہ فرعون کسی طریقے سے مانتا نہیں ہے، تو کہا کہ فَأْتِ بِآيَةٍ مِّن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے موسیٰ اگر ایک رب ہونے کے واسطے ایک رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے تو پھر کوئی نشانی لا۔ اب جب اس نے نشانی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا، جیسے ہی عصا رکھا زمین کے اوپر ایک دم بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور چاروں طرف دوڑنے لگا۔ بلکہ بہت سے مفسرین نے بھی اور مؤرخین نے بھی لکھا ہے کہ اس جو اژدہے کا حال کیا تھا کہ وہ اتنا منہ پھاڑا اس نے کہ ایک جبڑا اس کا جو ہے نیچے محل کے نیچے تھا اور دوسرا محل کی چھت پر، گویا وہ نکل جاتا اگر اللہ کا حکم ہوتا، ایسا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی بھیانک صورت والا سانپ اور اژدہا سامنے آیا تو ہر ایک کا کتنا پانی ہو جائے گا۔ تو فرعون بھی بھاگنے لگا، جو رب العالمین اپنا آپ کو کہتا تھا وہ بھی بھاگنے لگا، اور اس کے دریا پر دربازی پہ ہوگا۔ اور فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی ایذا دینے والی چیز سامنے آتی ہے تو ہر ایک اس سے بھاگتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا چھوڑا تو پورے محل کے اندر بھگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا، شور و بکور ہونے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس لکڑی کو اٹھایا، اس اژدہے کو اٹھایا تو لکڑی بن گئی۔ سنعیدھا سیرۃ الأولیاء اسی کو کہا ہے۔ تو ایک طرف یہ نشانی بتائی، پھر حضرت موسیٰ جب جو دربار کے اندر کچھ سکون ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا ہاتھ اپنے دربار میں ڈال کر بغل سے دبایا اور نکالا تو ستارے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دو نشانیاں میرے پاس ہیں، میری نبوت کی دلیل ہے حضرت موسیٰ نے۔ چنانچہ جو ہے اسی بات کو بنیاد بنا کر فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ موسیٰ بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، لہذا اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرو۔ یہ بات طے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کو مہلت دے دی۔ دیکھو فرعون کی کوئی ہمت نہیں ہے موسیٰ کے سامنے آنکھ اٹھانے کی، قتل کرنے کی بات ہے بہت دور کی بات، لیکن آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یوں اسی دربار اسی جو ہے محل کے اندر اللہ نے ایک بیٹے کی حیثیت سے موسیٰ کی تربیت کی، اور اب جو ہے فرعون اپنا دشمن شمار کر رہا ہے اور فرعون اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن سے موسیٰ کی حفاظت کی اسی محل کے اندر۔ سارے درباری تھے اور یہاں پر دو بھائی تھے، موسیٰ اور ہارون، اور کوئی نہیں تھا۔ ان دو بھائیوں نے جو پورے قوت کے ساتھ اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کو پیش کیا تو فرعون بھڑک گیا۔ جب یہ معجزے بتائے تو اب جادوگری کی بات آئی تو فرعون نے جو ہے پورے ملک کے اندر تمام حلقائوں کو دوہرا دیا بلانے والوں اور کہا کہ پورے ملک میں سے تمام جادوگروں کو جمع کرو، ہم موسیٰ کا مقابلہ کریں گے، بتاؤ موسیٰ جو ہے کب مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے جب تمام لوگ جمع ہو، میں تنہا آنا یا تم تنہا آنا ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساری پبلک جمع ہو جائے تمہاری عید کے دن، تمہارا سالانہ جشن ہو اس دن، اور پھر وہ بھی دن دہاڑے جبکہ سورج بالکل سر پر ہو، پوری دنیا روشن ہو، ایسے وقت میں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور اپنی حقانیت کو بتائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے پورے ملک کے اندر اس کا اعلان کر دیا اور آہستہ 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 جادوگر جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جادوگر جمع ہو گئے، اور وہ وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر گئے، کسی اور کو ساتھ نہیں دیا، تماشا دیکھنے کے لیے سب جمع ہو گئے لیکن اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کسی اور کسی کو نہیں دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے میدان میں آ گئے۔ اب اس کے بعد جادوگر سامنے آئے اور جادوگروں نے آمنا سامنے آ کر کیا جوہر دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا اور اس کے بعد فرعون کی کیا حالت بنی اور پھر اللہ کے عذابوں میں کیسے وہ جو مبتلا ہوا، ان تمام کی تفصیل آئندہ ہے تو میں آپ کے سامنے